بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی پریزنٹیشن کا عنوان ہے اینڈنگ ڈفرینسز۔ میں اس عنوان کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عنوان میں، ٹائٹل میں جو توقع ظاہر کی گئی ہے، ایکسپیکٹیشن، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ ریلیجس ڈفرینسز ختم نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے میں یہ پرپوز کر رہا ہوں کہ میری گفتگو کا موضوع ہو مینیجنگ ڈفرینسز۔ ہم اپنے ڈفرینسز کو مینیج کیسے کریں؟ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ تمام انسانوں کو ایک امت، ایک دین پر قائم کر دیتا، مگر اس نے یہ نہیں چاہا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، تو وہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا ڈیزائن ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف ریلیجس پوائنٹس آف ویو ہوں، مختلف مذاہب ہوں، مختلف گروہ ہوں، اور وہ ان میں رہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو پراپرلی مینیج کرنا ہے۔ میری پریزنٹیشن کا عنوان ہے مینیجنگ ڈفرینسز۔ ہاؤ کین وی مینیج آر ڈفرینسز؟ اور اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو بہت سی باتیں، ایسے پرنسپلز ہیں جن کو کہ پیش نظر رکھنا ہے، کہ جن پرنسپلز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم اپنے ڈفرینسز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کو ایکنالج کریں، خدا کے ڈیزائن کو ہم سمجھیں۔ اس ڈیزائن میں اس نے یہ بات طے کی ہے کہ اس کے بندے مذہب کی دنیا میں اختلاف کرتے رہیں۔ تو بھائی، اگر خدا نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو آپ اس کے فیصلے میں رکاوٹ کیسے بن سکتے؟ اور اگر یہ خدا نے فیصلہ کیا ہے اور آپ اس فیصلے میں مان نہیں رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کے فیصلے میں، کے فیصلے کے خلاف پروٹیسٹ ہے۔ تو you must realize یہ شیطان نے نہیں کیا، یہ مذہبی اختلافات ہیں، یہ خدائے رحمان کا فیصلہ ہے۔ یہ مذہبی اختلاف ہوں گے، لوگوں کے مختلف مذاہب ہوں گے، لوگوں کے مختلف مذہبی نقطۂ نظر ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مینیج کرنے ہیں اپنے ڈفرینسز بائی رسپیکٹنگ ادر فیتھس۔ دوسرے انسانوں کے فیتھس کو، ان کے مذہبی انڈرسٹینڈنگ کو رسپیکٹ کرنا ہے۔ رسپیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پوائنٹ آف ویو کو مانیں، بلکہ آپ اس بات کو رسپیکٹ کریں کہ دوسرے انسان کو اپنا مذہبی نقطۂ نظر قائم کرنے کا حق ہے، اور یہ حق اور یہ اختیار انہیں اللہ نے دیا، اس کائنات پر مالک ہے۔ ہم ان کے اس اختیار کو ایکنالج کرتے ہیں اور ہم اس کو چنانچہ آپ نے قرآن مجید حج سورہ نمبر 22، اس کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کرنا ہے، اور جہاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جہاد نہیں کریں گے اور اگر اللہ اپنے بعض بندوں کے ذریعے سے بعض دوسرے انسانوں کی برائی کو دور نہیں کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت سے مذہبی
عبادت گاہیں برباد کر دی، مسمار کر دی. جو اللہ تعالیٰ نے مذہبی عبادت گاہوں کا ذکر کیا ہے، ان عبادت گاہوں مساجد کا ذکر سب سے آخر میں کیا اور یہ بتایا ہے کہ گلی سے، بنی سے اور دوسری مذہبی عبادت گاہیں وہ تباہ ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے رب کا یہ حکم ہے مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے اگر جہاد کرنا پڑے، اور جہاد کا کیا مطلب ہے؟ اپنی جان خطرے میں ڈال کے لڑنا پڑے، تو انہیں یہ بھی کرنا چاہیے. دوسروں کے اس حق کو تسلیم نقطۂ نظر کو ماننے کا اختیار ہے، انہیں اپنے ریلیجس پوائنٹ آف ویو کو فالو کرنے کا اختیار ہے. قرآن مجید نے یہ بات بڑے واضح لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی کورشن، کوئی مجبور کر کے مذہب کو، مذہبی نقطۂ نظر کو اختیار کرنے کا اللہ کے ہاں کوئی حکم نہیں. تو ہمیں اللہ کے اس فیصلے کو رسپیکٹ کرنا اور ہمیں اپنی ڈفرینسز کو مینج کرنا ہے. اگر ہم دعوت دیں گے تو ہم دعوت دیں گے حکمت کے ساتھ. چنانچہ قرآن سورہ نحل میں 16 آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، یعنی وائز، انٹیلیجنٹ. آپ دوسروں سے لڑیں گے، آپ دوسروں سے جھگڑیں گے، آپ ان کو برا بھلا کہیں گے، تو بھائی آپ دوسروں کو اپنے نقطۂ نظر کی دعوت کیسے دیں گے؟ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کو دعوت دو حکمت کے ساتھ، ان کو دعوت دو انٹیلیجنٹلی. پھر ہمیں قرآن مجید مزید یہ بھی کہتا ہے کہ ہم کو اگر اللہ کے راستے میں دعوت دیتے ہیں تو اپنے نقطۂ نظر کی طرف بلاتے ہوئے یہ محسوس کہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، دوسروں کو برا بھلا آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو دین کی دعوت دینے والوں کو یہ کہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، تم بری بات، برے تبصروں میں اچھی بات، اچھے تبصرے اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے کے ذریعے سے ان کا دل جیتو. یہ خدا کا حکم ہے. سو ڈفرینسز آف اوپینین تو ہوں گے، مگر ہمیں اس معاملے میں اس بات کو جاننا ہے کہ ہمیں اس کو اچھی طرح سے مینج کرنا ہے. پھر ایک اور بات میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ بھائی باقی مذہبی مسئلے، اختلافات اپنی جگہ پر، مگر سب سے پہلے ہم سب ایک فیملی، ایک کنبہ ہیں، ہم سب ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ہمارے جد امجد ایک ہی، اور پھر ان کے اوپر ہمارا خالق، ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک ایک ہے. تو جب ہم ایک فیملی ہیں تو ہمیں اس فیملی میں ایسے رہنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اپنی بات دوسروں کو پہنچانی ہے اور دوسروں کی بات سننی ہے، اس پر غور کرنا ہے. تو جب ہم ایک فیملی ہیں، مل جل کر آپس کے اختلافات کے باوجود ایک ایک کے ساتھ اچھے انداز میں رہنا ہے، یہ ہم کو کرنا ہے.
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم کو خاندانوں اور قبیلوں قوموں میں بانٹ دیا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ جو سب سے زیادہ احترام والا، عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ جانتا ہے، وہ باخبر ہے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ ہم سب ایک کنبہ ہیں، ایک فیملی ہیں، ہمیں آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ہمیں آپس میں مل کر رہنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیا پرنسپلز ہیں جن کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم اپنے ریلیجس ڈفرنسز کے باوجود ہم بغیر مشکل، پریشانی، نفرت، دشمنی کے ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، باہمی احترام کی فضا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اللہ کی اس اسکیم کو جاننا چاہیے جس میں اللہ نے اختلافات کے ساتھ لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کا بھی احترام کریں، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کریں۔ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، اس آزادی کو جو اختیار کرتا ہے ظاہر ہے اس کا حق ہے، جب آزادی دی ہے تو پھر آزادی کو پھر پوری طرح سے استعمال کرنے کا آپ کو حق دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اگر تم نے کسی کو دعوت بھی دینی ہے تو تمہیں حکمت کے ساتھ دینی ہے، اچھے انداز میں دینی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی تم سے بدتمیزی کرے تو تم اس کا جواب اچھے انداز میں دو۔ ایک بات میں اور کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمیں آپس میں اختلافات کو مینج کرنا ہے تو ایک اور چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ ارے بھائی، آپ جو ہیں، فرض کیجئے آپ مسلمان ہیں، فرض کیجئے آپ مسلمان سنی ہیں، فرض کیجئے آپ مسلمان سنی دیوبندی ہیں، تو بھائی آپ پیدا ہوئے تھے نا ایسے، دوسرا آدمی کہیں اور پیدا ہوا ہے، بھائی یہ نہ آپ کا اختیار ہے نہ کسی دوسرے کا اختیار ہے۔ کوئی دوسرا آدمی کہیں ہندو پیدا ہوا ہے، کہیں کوئی کرسچن پیدا ہوا ہے، کہیں کوئی سنی پیدا ہوا ہے، کہیں کوئی شیعہ پیدا ہوا ہے، تو یار ذرا سمجھداری سے آدمی کام لے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں وہاں پیدا ہوتا، تو اگر میں وہاں پیدا ہوتا تو میں وہاں کے لیے جذباتی ہوتا۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے یہ کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو خدا کا ایک ڈیزائن ہے اس ڈیزائن کو آپ سمجھیں، جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں سچائی کو جاننا ہے، سچائی کو ماننا ہے، سچائی کو اختیار کرنا ہے، سچائی کی دعوت دینی ہے، لیکن سختی، نفرت، بدتمیزی، دوسروں کو کمتر قرار دینا، دوسروں کے مذہبی شخصیات کو برا بھلا کہنا، دوسروں کے عقائد، نظریات کو پبلک میں سر عام رد کرنا، یہ بالکل ناقابل قبول رویہ ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ آپ کے ساتھ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں اپنے اختلافات کو ختم کرنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے، ہمیں البتہ اپنے اختلافات کو مینج کرنا ہے۔ اسی مینج کرنے میں ہم کو یہ بات بھی جاننی ہے کہ ہمارا جو فیتھ ہے نا، میرا جو ایمان ہے، میرا ایمان میرے ماحول کا نتیجہ ہے۔ میرے والدین، میرے اساتذہ، میرے ارد گرد میں جو پوائنٹ آف ویو پاپولر تھا، میں اسی سے انٹروڈیوس ہوا نا، تو میں نے اس کو مان لیا۔ بھائی مجھے دوسرے کے حالات معلوم ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کن کن مراحل سے گزرا، کیا کیا اس کے تجربات ہوئے۔ تو یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ قرآن مجید سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں
بندوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا اس بنیاد پر کہ ان کے حالات کیا تھے، ان کا ماحول کیا تھا، ان کو کتنا معلوم تھا، اور جو ان کو معلوم ہی نہیں تھا، جو بات ان کو صحیح طرح پہنچی ہی نہیں، اس کے بارے میں وہ جواب دہی نہیں۔ چنانچہ آپ کو میں 2 آیات بس سناتا ہوں۔ ایک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ نے سنی ہوگی، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 62 ہے، 62، سورہ نمبر 2 verse 62، سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ verse 69۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو مسلمان ہوئے، جو یہودی ہوئے، جو نصرانی ہوئے، جو سابئی ہوئے، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جس نے نیک عمل کیے، اس کے لیے اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں، انہیں نہ کوئی مستقبل کا خوف اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا۔ دوسری آیت سنیے، یہ آیت سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 42 ہے، 42، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ پہلا حصہ ہے آیت کا۔ آیت کا تیسرا حصہ ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ درمیان میں ان دونوں کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں پوچھیں۔ وسعت، کیپیسٹی، کیپیسٹی یعنی اس کی اپنی شخصیت اور اس میں جو صلاحیتیں ہیں وہ، اور اس کا ماحول۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے ایمان اور نیک اعمال کے لحاظ سے آخرت میں کامیاب کرے گا۔ کتنا ایمان، کون سا ایمان، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا ہر انسان کے بارے میں اس کی کیپیسٹی کو سامنے رکھ کر۔ تو ہمیں دوسروں کے جو نقطہ نظر ہے، جو ان کا ایمان ہے، اس کو پوری نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ ہمیں اختلاف ہے، اختلاف تو ایک ریالٹی ہے، اس اختلاف کو کیسے آپ فیس کریں گے، ہم اس کو مینج کریں گے۔ ہم اپنی بات دوسروں کو سنائیں گے، دوسروں کی بات دھیان سے سنیں گے، اور کسی کو مجبور نہیں کریں گے، کسی کو اس بات کا احساس نہیں دلائیں گے کہ تمہارا نقطہ نظر گھٹیا ہے اور ہمارا نقطہ نظر اعلیٰ ہے۔ یہ تو بھائی تکبر ہے، ہم کو تکبر میں مبتلا کرنا، ہمیں اپنی بات بیان کر، ہمارے سامنے یہ ریالٹی آئی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو آپ کے سامنے بھی پیش کریں۔ ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو جس نظام کا وہ حصہ ہے، اس نظام کو ماننا ہے، یعنی اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ اوفو بالعقود، وہ اپنے معاہدوں کی پابندی کریں، وہ جو کانٹریکٹ مان چکے ہیں، جس کے پابند ہو چکے ہیں، وہ اس کو فالو کرنے کے پابند۔ تو میں نے پہلی بات یہ کہی کہ بھائی ہمیں اپنے ڈفرینسز کو مینج کرنا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ تقریر کرنا بڑا آسان ہے کہ آپ اپنے ڈفرینسز کو مینج کریں، مگر بھائی اس میں بڑے مسائل ہیں۔ اس صحیح باہمی عزت احترام کے رویے کو اختیار کرنے کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ ان میں ایک رکاوٹ ہے سیکٹیرینزم، فرقے واریت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے سورہ آل عمران میں
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑو، یعنی تم ہرگز اپنے اندر مذہبی فرقے واریت کو پروموٹ نہ کرو۔ تم سب مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے تم ایک دوسرے کے مذہبی بھائی ہو، اس وجہ سے سیکٹیرینزم، فرقے واریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کو کبھی اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ بھائی کوئی بات ہے ہی کہنے کی؟ بھائی میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوتے ہوئے ہاں میں بعض باتیں ان لوگوں کی مانتا ہوں جو مجھے اپیل کرتی ہیں، بعض معاملات میں کسی اور کی بات مجھے زیادہ اپیل کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرقے واریت کو برا کہا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ مت ہو جائیے ان لوگوں میں سے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے واریت پیدا کر لی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ نے فرقے واریت سے روکا ہے، لیکن بہرحال ایک دوسرے کا مذہبی احترام کرنے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ فرقے واریت۔ دوسرا مسئلہ ہے اسی سے ملتا جلتا یا شاید اس سے بھی زیادہ گمبھیر، وہ ہے مذہبی رہنما۔ بہت سے مذہبی رہنما ایسے ہیں کہ جن کو جب آپ سنتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحیح دینی رویہ یہ ہے کہ آپ ہمارے فرقے، ہمارے گروہ کی بلکہ ہماری بات مانیں، باقی سب لوگ گمراہ ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایسے بہت سے مذہبی رہنما پیشوا موجود ہیں، مگر قرآن مجید نے یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ ہم اس بات پر جواب دہ ہوں گے اللہ کے ہاں کہ ہم نے کس کی بات مانی، اور اگر ہم نے بعض لوگوں کی بات آنکھیں بند کر کے مانی، ہم نے ان کی اندھی تقلید کی، ہم نے ان کے جذبی مذہبی جذبات برانگیخت کرنے والی تقریروں کو سے متاثر ہو کے ہم نے انہی کی بات پر اندھے بہرے ہو کے ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا اس تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لیڈرز جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی، وراء العذاب، اور وہ سب اپنے سامنے عذاب دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے آپس کے تعلقات کٹ جائیں۔ سو یہ جو مذہبی پیشوا جو سخت سخت تقریریں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر جوش پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان کی بات مانیں اور کسی اور کی بات نہ مانیں، یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک رکاوٹ تو سیکٹیرینزم ہے، فرقے واریت، لوگوں کو فخر ہے کہ وہ کسی ایک فرقے کو بلانگ کرتے ہیں۔ دوسری رکاوٹ وہ مذہبی لیڈرز ہیں کہ جو مسلمانوں کو، اور آئی ایم شور غیر مسلموں میں بھی ایسا ہی ہے، ابھارتے ہیں اس بات پر کہ وہ ایک نفرت آمیز ان کا جذبہ ہو دوسرے مذہبی گروہوں کی طرف جانے۔ تیسری جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارے ہاں بعض اصطلاحات ہیں، جو اصطلاحات ایسے مفہوم میں مان لی گئی ہیں کہ جو ان کا مفہوم ہے ہی نہیں، اور چونکہ ان کو ہم نے ایک خاص مفہوم میں مان لیا ہے، تو جب ہم ان کو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بھائی قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ برے لوگ ہیں۔ ان مذہبی ایکسپریشنز میں،
اصطلاحات میں سب سے بڑا جو سب سے امپورٹنٹ ایکسپریشن ہے وہ ہے کافر. ہم بڑے اطمینان سے ہر غیر مسلم کو کافر قرار دیں اور ہم بڑے اطمینان سے بہت سے مسلمانوں کو بھی کافر قرار دے دیتے. آپ اگر کسی کو کافر سمجھتے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کافر جہنم میں جائے گا، وہاں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بدترین مخلوق ہے. اولئک ہم شر البریہ. اور ہم بڑے اطمینان سے کہتے ہیں وہ کافر ہے، فلاں کافر ہے. آدمی لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن کافر ہیں. میں اس وقت اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ خود ایک بہت اہم موضوع ہے، مگر میں صرف اختصار کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں. قرآن مجید کے مطابق کافر وہ شخص ہے جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو جان لیا، اور پھر اس نے اس کے باوجود کہ اس نے اس کو جان لیا، اس نے اس کا انکار کیا. کیوں؟ تکبر، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. قرآن سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ کافر غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. جو شخص بھی خدا کی طرف سے آئے ہوئے حق کو جان لے، پھر اس کو ٹھکرا دے، پھر اس کو رد کر دے، تو وہ شخص کافر ہے. ہم نے اس کا اتنا غلط استعمال کیا ہے، اتنا غیر ذمہ دارانہ استعمال کیا ہے کہ جس کے بعد لوگ دوسروں کی عزت کر ہی نہیں سکتے. بھائی جب آپ سوچئے کہ کسی شخص کے بارے میں آپ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بدترین مخلوق ہے، حیوانوں سے بھی بدتر ہے، تو آپ اس کا احترام کیا کریں گے؟ تو ہمارے مذہبی اختلافات میں جو ہم اس کو مینج نہیں کر پاتے، ایک بڑی اہم وجہ لفظ کافر اور اسی طرح کی بعض دوسری اصطلاحات، ایکسپریشنز کے وہ مفہوم ہیں کہ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نظر نہیں تھے. اور ایک اور بھی بڑی پرابلم، بعض مذہبی کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جو پاپولر ہو گئے، جن کے پاپولر ہونے کے نتیجے میں ہم دوسرے لوگوں کا احترام نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کو دوست نہیں بنا سکتا. یہ بہت ایک عام مقبول انڈرسٹینڈنگ. میں گزارش کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی غیر مسلم کو دوست نہیں بنا سکتا تو قرآن نے تو کہا کہ مسلمان مرد کم سے کم غیر مسلم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، بیوی بنا سکتے ہیں، مگر بیوی سے دوستی نہیں ہوگی. یہ کیا کنٹرڈکشن ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف، بہت تضاد پاتے. قرآن میں کوئی تضاد نہیں. چنانچہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے دوستی نہیں کرنی. پھر اصل بات کیا ہے؟ یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الیہود اور النصارہ سے دوستی نہ کرو. یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے مانا جائے گا. لیکن آگے چل کے آیت نمبر 57 اور 58 میں واضح کر دیا کہ یہ یہود و نصارہ ایک خاص یہود و نصارہ کا گروپ تھا جو دین کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ کے دین کا. ظاہر ہے جو اللہ کے دین کا مذاق اڑائے گا، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، چاہے کوئی نام نہاد مسلمان ہو، اس سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک اچھا بھلا کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے دوستی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھائی آپ کی دوستی نہیں ہوگی تو آپ ان کو اپنی بات کیسے بتائیں گے؟ آپ ان تک اپنا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ یہ بھی ہمارے یہاں ایک مشہور چیز ہے. اب میں آخر میں آتا ہوں جناب سولوشنز کی طرف. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے، اختلافات کو مینج کرنا ہے.
اور میں نے کہا کہ اس میں ہم کو ایک تو یہ کرنا ہے کہ چند اصول سامنے رکھنے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کر سکیں. پھر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں. میں نے بتایا کہ فرقہ واریت رکاوٹ ہے، مذہبی بعض رہنما رکاوٹ ہیں، بعض اصطلاحات کا غلط مفہوم رکاوٹ ہے، بعض غلط کانسیپٹس رکاوٹ ہیں. سلوشن کیا ہے؟ سلوشن ایک ہی ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن. لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. وہ کام کے جو اس وقت بھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ CRSS ادارہ یہی کام کر رہا ہے. سوری. سو سب سے پہلے سلوشن کے لیے ایجوکیٹ کرنا ہے، اور ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں، اپنے پوائنٹ آف ویو کو بھی سمجھیں اور دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سمجھیں. اور سمجھنے میں جو طریقہ ہم اختیار کریں وہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن، اللہ کی کتاب کو سمجھیں. ہمارے ہاں عام طور پر جو دین کو سمجھنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ تاریخ ہے. یعنی تاریخ کے واقعات کو ہم بنیاد بناتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہماری مذہبی ہمارا مذہبی نقطہ نظر کیا ہے اور اس کو ہم کیسے مینج کریں. نہیں، ہمیں اللہ کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کو فالو کرنا ہے. اس میں قرآن مجید بڑا واضح ہے. قرآن کہتا ہے کہ تاریخ جو ہے نا، ماضی، وہ ختم ہو گیا. آپ کی پرفارمنس ہے کہ جو کاؤنٹ کرتی ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 دو آیات ہیں، 134 اور 141، ایک ہی بات کر رہی ہیں. تلک امت قد خلت، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا. لہا ما کسبت، اس کے کام آئے گا جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے کام آئے گا وہ جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. تاریخ ہمارے دین کی بنیاد نہیں ہے. ہمارے دین کی بنیاد قرآن ہے، اور قرآن کا پیغام ہے کہ جس کو ہم نے سمجھنا ہے اور جس کی روشنی میں ہمیں اپنے دینی انڈرسٹینڈنگ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اس کی بیسس پہ ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے رویے درست کرنے. آخری بات، جو ہمیں سلوشن میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اپنی ایجوکیشن کو قرآن بیسڈ بنانا ہے. قرآن بیسڈ ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث نہیں پڑھیں گے، تاریخ نہیں سمجھیں گے. ضرور پڑھیں گے، ضرور سمجھیں گے، مگر قرآن کی روشنی میں. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو کسوٹی، جو صحیح اور غلط مذہب دین میں کیا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیمانہ ہے، ایک فیصلہ کن اتھارٹی. آخری بات جو میں کرنا والا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جب ہم دین کو سمجھیں تو ہم کو ایک امپورٹنٹ
کانسیپٹ کو بار بار کلیریفائی کرنا ہے. اور وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ ہے اتمام حجت کا کانسیپٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ اللہ نے انسانی تاریخ میں وقتاً فوقتاً اپنے رسول بھیجے. رسول جو نبی بھی ہوتے تھے اور رسول بھی ہوتے تھے. رسولوں کو بھیجا جو اپنی قوم کو اللہ کا پیغام واضح طریقے سے پہنچا دیتے. اتنا واضح طریقے سے کہ حجت تمام ہو جاتی، اتمام حجت ہو جاتا. قوم اس کے باوجود انکار کرتی تو اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا. اللہ کا عذاب، یہ عذاب اور یہ اتمام حجت آخری مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا. آپ نے اپنی قوم کو خبردار کیا، پیغام پہنچایا، اور بالآخر اللہ کا عذاب آپ کی قوم پر نازل ہو گیا. قرآن مجید میں اس کا بیان ہے اور یہ بتایا ہے کہ بہت سے لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا دین آخری حد تک واضح ہو گیا اور انہوں نے اس کے باوجود انکار کیا تو وہ کافر بن گئے اور یوں اللہ کے ہاں سزا کے مستحق بن گئے. ان کو قتل بھی کیا گیا. ان میں سے بعض لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ سیکنڈ ریٹ سٹیزنز ہو کے رہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان سے دوستی بھی نہیں کی جا سکتی. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بہت سے مسلمان قرآن پڑھتے، ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی اگر وہ مر جائیں، اس لیے کہ ان پر بات واضح ہو گئی، وہ کافر ہو گئے، خدا کی نگاہ میں مجرم ہو گئے. ہمیں یہ کانسیپٹ قرآن کی روشنی میں کلیریفائی کرنا ہے. اگر ہم نے اس کو کلیریفائی کر لیا، کلیئر ہو گئے، تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ ہمارے سامنے جو بیچارے غیر مسلم ہیں، ان پر اتمام حجت کیا ہے؟ ان کو تو ابھی ہم نے صحیح دین پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کی. ان کو اگر ہم نے دین نہیں پہنچایا حکمت کے ساتھ، ٹھیک طریقے سے، تو ہم اللہ کیا جواب دے ہوں گے؟ مسلمانوں کیا ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے سارے کا سارا ان پر اپلائی ہو رہا ہے. حالانکہ قرآن واضح کر رہا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ اس قوم کے لیے تھا کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کی، اور جب انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد پھر وہ اس کے مستحق بن گئے کہ ان پر اللہ کی سزا نافذ ہو. ٹھیک ہے جناب، میں نے آج آپ کے سامنے اینڈنگ ڈفرینسز کے معاملے میں جو بات کی، میں بس 2 منٹ میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں. میں نے گزارش کی کہ ڈفرینسز اینڈ نہیں ہوں گے، ڈفرینسز کو مینج کرنا ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ انسانوں کے مختلف نقطہ نظر ہوں گے. وہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، مگر اس نے چاہا کہ لوگوں کا ایسے امتحان ہو کہ کوئی کسی پوائنٹ آف ویو کا ہو، کوئی کسی پوائنٹ آف ویو کا ہو. ہمیں اللہ کے اس ڈیزائن کو سمجھنا چاہیے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ ہی نے ہم سے کہا ہے کہ ہم اپنی مذہبی عمارات، عبادت کی عمارات، مساجد کا بھی اہتمام کا دفاع کریں، اور دوسروں کی مذہبی عبادت گاہوں کا بھی ہم دفاع کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم دوسروں کے اچھی طرح سے ہم انوائٹ کریں، انٹیلیجنٹلی انوائٹ کریں، اور اگر وہ کوئی ہم سے بدتمیزی کرے تو اچھی طرح سے اس کا جواب دیں. میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے اس مشن کے راستے میں فرقے واریت رکاوٹ ہے، بعض وہ مذہبی لیڈرز رکاوٹ ہے جو بڑی جوشیلی تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، بعض وہ قرآن کی اصطلاحات کا غلط مفہوم رکاوٹ ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنے اندر خیر سگالی، بھائی چارہ پیدا ہی نہیں کر سکتے، اور بعض غلط کانسیپٹس ہیں کہ جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن از ایجوکیشن، قرآن بیسڈ ایجوکیشن، اینڈ ایجوکیشن which should help people understand that the Almighty arranged for his message to be delivered through his messenger, may God's mercy be on him,
in a way that it was delivered absolutely clearly. There remained no doubt that this was from God, and therefore there were some people who got punished. That part of the Quran is not applicable now on the present generation of non-Muslims. अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम. अब मैं चाहूंगा कि आपके सवालात अगर कोई हैं तो मैं उनके जवाबात दूं. अगर कोई मेरी मदद करे तो मैं आई विल बी रियली ग्रेटफुल. फरहाना साहिबा, आप सवाल करेंगी या मैं पढ़कर जवाब दूं? ओके, सो इसका मतलब ये है कि मुझे देख के जवाब देने. वाओ, पहले तो कुछ शिकायत हैं, वॉइस क्लियर नहीं है, फला फला है. उसके बाद कहीं से सवाल शुरू हुआ, डिफरेंट रिलीजियस पीपल के साथ हम एक साथ रहना है. ये तो मैं भी कह रहा हूं. आप सब उर्दू में भी सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं. पर आज तो हम एक दूसरे से एक घर में भी एग्री नहीं कर रहे. अफसोस की बात है. ऑब्वियसली हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, और अगर इफ देयर आर डिफरेंसेस वी हैव टू लिव विद दोज डिफरेंसेस. फिरकों में तो हम बटे हुए हैं. या दैट्स राइट. व्हाट अबाउट अहले हदीस? भाई देखिए, बात ये है कि नाम जब आप लेंगे तो एक फिरका बन जाएगा. आप अगर ये समझते हैं कि कुरान की बेहतरीन तशरीह हदीस से होती है तो कुरान को समझ के बताएं लोगों को. जब आप कोई नाम लेते हैं ना, नया नाम, कोई अहले सुन्नत, कोई अहले हदीस, कोई शिया, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सो लेट्स नॉट यूज दोज एक्सप्रेशंस की जिससे कि फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है. Youth always argue about political and religious differences as seen in educational institutions, which leads to personal attacks and killings. मशरफ खान केस and many more. बिल्कुल सही कहते हैं बच्चे, नौजवान नस्ल. कितनी बदतमीजी, कितनी ज्यादती, कितना जुल्म हुआ यार. मतलब उस बंदे ने क्या किया था? आप कह रहे हैं उसने गुस्ताखी की थी, तो यार उसको बताओ कि तुम जिनके बारे में गुस्ताखी कर रहे हो बहुत अजीम इंसान थे. तुम्हें शायद बात ही समझ में नहीं आई. मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात तो खैर ये बताता हूं जो आपको मालूम है कि सहाबाए किराम सारे पहले दिन ईमान नहीं लाए थे. बहुत से ऐसे थे कि जो आपके दुश्मन थे, और दुश्मन गुस्ताखी होता है, आपका इनकार करते थे. बाज ने आपसे जंगें लड़ी. आप ये सोचिए, उमर रजीला नो पहले 6 साल ईमान नहीं लाए. तो ईमान नहीं लाए तो क्या कर रहे थे? दुश्मनी कर रहे थे. तो फिर हुजूर के अखलाक ने, आपके दरगुजर करने के अंदाज ने, कुरान के शानदार बयान ने आपको मुतासिर कर दिया. खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु 18 बरस ईमान नहीं लाए. इस दौरान में उन्होंने जंगें लड़ी और उसके बाद अल्लाह ने उनको ईमान नसीब किया. आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपको आपके ईमान के खिलाफ बात करे, उसे मार दें आप? जिहालत है, जिहालत. इसका मतलब है कि हमने दीन से कुछ भी नहीं सीखा, हमने हुजूर की सीरत से कुछ भी नहीं सीखा, हमने कुरान मजीद से कुछ भी नहीं सीखा. हम सिर्फ, और ये मैं आपको बताऊं, ये जो पैदा होती है ना किसी के आपके दीन को क्रिटिसाइज करने से आपके अंदर गुस्सा, ये ईमान नहीं है, ये तकब्बुर है. ईमान तो ये है कि आप तड़प उठें कि यार इस बंदे को इसका मतलब पता ही नहीं, इसने बात ही नहीं समझी. मैं आपको 2 मिसालें बताता हूं. एक, आपको मालूम है कई ऐसे लोग हैं गुस्ताखाना उन्होंने फिल्में बनाई. उनमें से जो एक फिल्म थी जो नेदरलैंड में, हॉलैंड में बनी, उस फिल्म की टीम का एक बड़ा अहम मेंबर बाद में मुसलमान हो गया.
اور وہ گیا مسجد نبی، اور جو اس کو سمجھ میں آئی بات، اس نے جا کے روضہ رسول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خیال میں جو اس نے بات کی، معافی مانگی. کیا بات ہے یار اس کی، کیا کیا عمدہ یہ مثال ہے. اگر ہم پکڑ کے اس کو مار دیتے تو ختم ہو جاتی سٹوری. ایک دوسرا انسان سوئٹزرلینڈ میں، وہ مسجدوں کے مینار جو تھے سوئٹزرلینڈ میں، ان کا مخالف تھا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ان کو ختم کر دینا چاہیے. بعد میں وہ شخص مسلمان ہو. تو ہم مطلب لوگوں کو مارتے ہیں یار. ہم اس کا کوئی تعلق خدا کے دین سے نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دین سکھائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں. سوالات پوچھیں، یہ آپ کا حق ہے. ڈو یو تھنک یوتھ شوڈ بی انوالوڈ ان دیز ایکٹیویٹیز؟ بھائی مجھے بتائیں، اگر آپ ان کو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں کریں گے تو پھر یوتھ کو کس ایکٹیویٹی پہ انوالو کریں گے؟ پھر تو وہ ہر بات جو سنیں گے اس کو مانیں گے. نہیں، ہمیں لازماً ان کو اس ایکٹیویٹی میں انوالو کرنا چاہیے. ہمیں لازماً ان کو بتانا چاہیے کہ صحیح رویہ کیا ہے، کیسے ہم اپنے معاشرے میں پیسفل، پیس لونگ، میوچلی ریسپیکٹنگ سٹیزن بن کے رہ سکتے ہیں. So it is absolutely essential that we involve our youth in these programs. یہاں یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو لوگ انگلش میں اردو لکھتے ہیں اس کو میں سمجھوں. یہاں آئے روز کی کسی نہ کسی چیز سے دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، لیکن دین اللہ کا ہے، اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو قبول کیجئے، یہی تمہاری ایک اچھے انسان ہونے اور اسلام کے ماننے کی نشانی. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے. ہمیں دوسروں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے اور نفرت اور حقارت سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. We should accept cultural diversity and adopt it. Absolutely. Sir, maybe here are free thinkers, atheists, and agnostics, friends. So kindly, instead talking about Quran, Bible, or Vedic, etc., give the examples in which there is no involvement of beliefs. دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ میرے پاس تو اس کے سوا بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے ایتھیسٹ نان بلیونگ فرینڈس کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ بھائی جیسے آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے ویسے ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کہیں کہ جی چونکہ ہم آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے تو آپ کتابوں کے بارے میں بات ہی نہ کریں. نہیں، ہم اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہم آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو باتیں آپ کی بھی آئیڈیلز ہیں. مگر میں یہ آپ کو بتاؤں، دنیا میں آپ مذہب کو ختم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. جو اگر اس دنیا میں امن چاہتا ہے، جو دنیا میں خیر، لوگوں کے درمیان خیر سگالی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ مذہب کا وہ نیریٹو ورژن پیش کرے جس سے لوگ مذہب کی روشنی میں ایک دوسرے کا احترام کریں. میرے جو بھائی ایتھیس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو مجھے ایک ہی بات کہنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کتاب کو نہیں مانتے،
آپ پیغمبر کو نہیں مانتے، آپ اللہ کو نہیں مانتے، تو آپ کس چیز کو مانتے ہیں؟ آپ اخلاق کو مانتے ہیں، وہ اخلاق کہاں سے آئیں؟ اتفاق سے آ گئی؟ یہ بگ بینگ کے بعد جو ایوولوشن ہوا یہ سب خود ہی ہو گیا؟ بس میں آپ کو دعوت دوں گا، ایسے ہی جیسے میں کسی دوسرے فرقے، گروہ، مذہب کے آدمی کو دوں گا کہ میرے بھائی غور کریں، دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے آپ ہو جاتی ہے؟ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا واقعہ جس کے نتیجے میں موجود ہوں، آپ موجود ہیں، آپ اس پر ایمان رکھے ہوئے یہ کسی نے نہیں کیا۔ بھائی صاحب یہ بھی ایمان ہے، میں آپ سے لڑوں گا نہیں، بس میں ایک آپ سے ایک درخواست کروں گا، ایک درخواست، اور بڑی دردمندانہ درخواست۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر ایتھیسٹ ہو یا مذہب بیزار ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ میں تو ابھی یہ تقریر کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیں کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا، ہمیں تو پیار محبت سے ایک دوسرے سے بات کرنی، تمہارا حق ہے۔ بس میں تمہیں ایک گزارش کرتا ہوں کہ یہ نقطۂ نظر جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ اب آپ نے اسی میں رہنا ہے۔ جیسے مجھے بھی یہ سوچنا ہے، میں نے دوسروں کی باتیں سننی ہیں، اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہے، اگر کسی کی بات سمجھ میں آ گئی تو میں اپنی بات کو چھوڑ کے اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یہ کام مسلمان کو بھی کرنا چاہیے، یہ کام غیر مسلم کو بھی کرنا چاہیے، یہ کام غیر مسلم ایتھیسٹ کو بھی کرنا چاہیے، اور کبھی کسی نقطۂ نظر کو اختیار کر کے ضد نہیں کرنی چاہیے کہ بس میں نے اب نہیں چھوڑنا ہے اس کو۔ میں نے شروع میں بتایا کہ یہی تو خدا کا ڈیزائن ہے۔ آپ کہتے جی کہ آپ کتاب کے علاوہ بات کریں، میں کتاب کے علاوہ کیا بات کروں بھائی؟ کتاب ہی تو ہے جو ہم کو بتا رہی ہے کہ بنانے والے نے اس دنیا کو کیوں بنایا۔ آپ نہیں مان رہے نا ابھی اس کو، تو یار ہماری بات سن لیں، ہم تو اس کو مانتے ہیں، ہم آپ پہ نہیں ٹھوس رہے، لیکن آپ ہماری بات کھلے ذہن کے ساتھ سنیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی، ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کو کوئی برا اگزامپل مذہب کا ملا ہے جس کی وجہ سے آپ مذہب سے دور ہو گئے ہیں۔ میں بس ایک گزارش اور کروں گا کہ ایک مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ ایک بیٹا، اس کا باپ اغوا ہو گیا، 15 سال 16 سال کی عمر کا بیٹا ہے، اور اس کے باوجود اس نے اپنی ایجوکیشن وغیرہ جاری رکھی، کھاتا پیتا گھرانا تھا۔ وہ 32 33 سال کا عمر کا جب وہ ہوا، اس نے بزنس سنبھال لی تھی، بھی بال بچے ہو گئے تھے، اس کو پتہ لگا کہ اس کا باپ زندہ ہے اور کہیں ہے دور دراز کسی دنیا کے علاقے میں۔ تو اب یہ بتاؤ کہ کیا یہ جو بیٹا ہے یہ باپ کو نہ ڈھونڈے؟ مطلب وہ کہے جی کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اپنے کاروبار میں مست ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے باپ کو ڈھونڈے گا، یہ اس کا اخلاقی تقاضا ہے۔ میرے جو عزیز بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، انہوں نے جو کچھ بھی دنیا میں استعمال کر رہے ہیں یار، یہ نعمتیں ہیں نا، ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی۔ انہوں نے اللہ کو تلاش کرنے کی دیانتدارانہ کوشش اتنی کر لی ہے جتنی اس بیٹے کو کرنی چاہیے، کہ جس کو اپنے گمشدہ باپ کی زندہ ہونے کی اطلاع ملی تو مجھے کسی ایتھیسٹ سے کوئی شکایت نہیں، خدا کی قسم، وہ میرا بھائی، اس لیے کہ وہ بھی سچائی جاننا چاہ رہا ہے، میں بھی سچائی جاننا چاہ رہا ہوں، ہمیں سچائی کو تلاش کرنا ہے۔ سو بیسیکلی ہیومن سوسائٹی میں اختلاف کو ہی غلط رنگ دیا گیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ پہلے اختلاف ہوتا ہے جو کہ بڑھ کر ہر ہوتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں بات ہی نہیں سمجھا۔ کلیئرلی کرٹیسائز بھی کر سکتا ہے
پر بعد میں کرٹیسزم الگ روپ اختیار. دیکھیں میں اگر بات صحیح سمجھاؤں, کرٹیسزم از ناٹ بیڈ. بھائی آپ, میری اگر رائے غلط ہے آپ کے خیال میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو بدلوں, تو بھائی آپ اس کو کرٹیسائز کریں گے تو مجھے بات سمجھ میں آئے گی. آپ اگر کرٹیسائز ہی نہیں کریں گے تو پھر بات مجھے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ مگر کرٹیسائز کرنے کا ایک طریقہ ہے. نا میں نے بھی اپنے کچھ ایتھیسٹ بہن بھائیوں کو گزارش کی, یہاں ذرا غور فرمائیں. ان کا حق ہے کہ وہ مجھے کہیں کہ جی آپ کس بات کو مان رہے ہیں, آپ غور فرمائیں. تو کتنا اچھا ماحول ہو کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی اپنی باتیں تمیز تہذیب کے دائرے میں سمجھائیں. تو criticism is not bad, لیکن criticism should be done in a manner that we continue to respect each other. قرآن مجید نے کہا کہ تم ان کے خداؤں کو جن کو وہ پکارتے ہیں برا بھلا مت کہو, مبادہ کہیں وہ پلٹ کر تمہارے خدا کو بھی برا بھلا کہیں. یہ اللہ نے انسانوں کے اندر اپنے اپنے پوائنٹس آف ویو کے لیے ایک محبت, ایک ایموشنل اٹیچمنٹ رکھی ہوئی. جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں نا کرٹیسزم میں, اصل میں بتاؤں ان کے اندر ایک ویکنس ہوتی ہے, وہ ایک ہوتا ہے انفیریورٹی کمپلیکس, کہ پتہ نہیں ہماری بات کمزور ہے. بھئی اگر آپ کی بات مضبوط ہے, آپ کے دلائل مضبوط ہیں, تو وائی آر یو لوزنگ یور ٹیمپر. وہ آپ نے سنا ہوگا وہ مقولہ, بڑا دلچسپ مقولہ, بہت مشہور ہے وہ, کہ ڈونٹ ریز یور وائس, امپروو دا کوالٹی آف یور آرگومنٹ. شور مچانے کا کیا فائدہ؟ آپ کو یہ بات سمجھانی ہے, آپ اپنی بات کی دلیل کو بہتر کریں. سر اس سسٹم کو ماننا جہاں ہم رہتے ہیں تو امام حسین نے کیوں نہ مانا تھا. میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا, تاریخ جو ہے نا, تاریخ دین سیکھنے کا کوئی صحیح ذریعہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاریخ انسان بیان کرتا ہے, پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا, وہ کیسے ہوا, پھر واقعے کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. آپ بتائیں, بڑی اچھی مثال ہے حسین رضی اللہ عنہ. کیا شاندار انسان تھے, کیا اعلیٰ ان کا کردار تھا. وہ جس زمانے میں تھے, اس زمانے میں جو مسلمانوں کا سربراہ بنا, انہیں قطعاً قابل قبول نہیں تھا. ان کے خیال میں اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا نظام بگڑنا تھا. تو آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے, جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں یار, تاریخ بیان کرنے والے پتہ نہیں کیا بات بیان کرتے ہیں. کوئی اقدام نہیں کیا. فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا کوفے میں اور جا کے تحقیق کروں گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آگے کیسے اقدام کرنا ہے. وہ تو نظام والوں نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو مظلومانہ شہید کیا. بھائی کبھی کوئی بغاوت کرنے والا بوڑھوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بغاوت کرتا ہے؟ یعنی وہ قافلہ جو تھا وہ لڑنے کے لیے گیا تھا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, کہ بات یہ ہے کہ اس واقعے کربلا کو قرآن کی روشنی میں سمجھے, نہ کہ قرآن کو واقع کربلا کی ان تقریروں کی روشنی میں سمجھیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہی تو میں بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں تاریخ کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے. برے سے برا سربراہ بھی ہے, ہم نے اس کی وہ بات ماننی ہے کہ جس سے وہ نظام چلا رہا ہے, مگر ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, اس کے لیے ہم اقدام کریں گے. اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اسی مقصد کے لیے
اقدام کرنے کے لیے کہیں جا رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ان کو درمیان میں روک لیا گیا۔ فرقے واریت کے ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہ یہ چیز اینی ہاؤ ہونی ہے، تو ہم کیسے گروپ سیکس ڈفرینسز کو ختم کر سکتے ہیں؟ میں بھی تو یہ گزارش کر رہا ہوں، جو کچھ ہونا ہے وہ آپ روک نہیں سکتے، اس کو مینج کر سکتے ہیں۔ آپ اگر مثال کے طور پر دیوبندی ہیں تو ایک اچھے دیوبندی بنے، آپ شیعہ ہیں اچھے شیعہ بنے۔ اچھا شیعہ کون ہوتا ہے؟ اچھا دیوبندی کون ہوتا ہے؟ اچھا سنی کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے بھائی یہ سارے مسلمان ہیں، مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں، ہاں ہمارا کچھ اختلاف ہے۔ تو میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے، اختلافات رہیں گے، مگر بدتمیزی ختم ہو سکتی ہے۔ اختلافات کے نام پر شور شرابہ، نفرت، دشمنی ختم ہو سکتی ہے، جو ہمیں ختم کرنی ہے۔ ہم اس لیے ہی ہر طرف ظلم کا شکار ہیں کہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح، ہمیں آپس میں بٹنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اور سر کیا مطلب، ہم سارے انسانوں کو ہمیں دعوت دینی ہے۔ وہ جو ادھر بھی ظلم کر رہے ہیں وہ بھی سارے ایک نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت شریف لوگ ہیں باقی سارے بدماش ہیں۔ ہمارے اندر بھی بدماش ہیں، ان کے اندر بھی بدماش ہیں، ان کے ہاں بھی شرفاء ہیں، ہمارے اندر بھی شرفاء ہیں۔ ہمیں دعوت دینی چاہیے، اے شرفاء، دنیا کے شرفاء، آؤ ملو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اختلافات کو سمجھتے ہیں۔ As Allah mentioned in the Quran that the killing of one human is just like the destruction of the entire universe. So from this verse, it is clear that each and every human have their own value, not just any specific person assigned to a specific religious group. Absolutely correct. That's what I'm saying. Every human being has sanctity, deserves respect. Any human being, no matter who, if he or she is killed, then the crime is as big and huge as if you've killed the entire mankind. So جناب یہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے، کتنے بدتمیز بدنصیب لوگ ہیں وہ کہ جو انسانوں کو انسانوں سے لڑوا رہے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمارے پاس اسلام کا پیغام آیا، دوسروں کے پاس نہیں آیا، تو یار تمیز سے ان کو بتا دو، یہ کوئی جھگڑنے کی بات ہے۔ کچھ لوگ اپنے مذہبی عقائد دکھا کر اقلیتوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اختلاف رائے کا سبب معلوم ہوتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ دین پہ عمل نہیں کر رہے، یہ دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور یہ ایروگنس ہے، ایروگنس، تکبر، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس کی سزا جہنم ہے۔ اگر کوئی لوگ اقلیت والے ہیں، یار ان سے ڈرنا چاہیے۔ آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اقلیت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ کل کو قیامت کے روز ہماری شکایت نہ لگا دیں۔ کدھر ڈرتے ہیں اللہ سے یار؟ ہم ایروگنٹ لوگ ہیں، ہم ضدی لوگ ہیں۔ تو یہی تو ہم کو سیکھنا ہے، یہی ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانا ہے۔ یار خدا کو مانتے ہو، کس کو مانتے ہو؟ خدا کو مانتے ہو تو پھر یہ گھٹیا اپروچ کیسے ہو سکتی ہے یار کہ آپ دوسروں کے بارے میں آپ وہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ جس میں دوسروں کو آپ پامال کرنا چاہتے ہیں، ان کے آزادی کو روکنا چاہتے ہیں، ان کو موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ اپنا نقطہ نظر سمجھیں، اس کو مانیں، اس کو اختیار کریں۔ سر ایکچولی our families and society taught us these differences from early age. Yes, Hussain Ahmed, that's right. But let's change it. What they taught you is history.
Now it's you and your responsibility to perform. It's your job now to tell yourself, your environment, and your elders as well, that what you taught us was not exactly correct. अब तो हमारा काम है ना. इल्म अल्लाह का है जो वो दलील के साथ है. Absolutely, 100% शमस, 100% with you. Sometimes ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठे होते हैं जो देवबंदी या शिया होते हैं, और जब हमारे सामने ऐसी बातें करते हैं इस्लाम से रिलेटेड, तो नहीं होती तो हाँ ऐसी बातों को तो उसको सुनना मुनासिब नहीं. तो हम जब उनको सही बात की कोशिश करते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं. ऐसी पे क्या करना चाहिए? शाइस्तगी से जवाब देना चाहिए. दूसरों को भी ये तलकीन करनी चाहिए कि जोश, गुस्सा, नफरत ये नाकाबिल कबूल है. आप महसूस करें बदतमीजी कर रहे हैं तो आप उठ के चले जाएं. आप कहें जी कि आप जब कोई दूसरी बात करेंगे तो हम उसको फिर करेंगे. कुरान ने कहा है कि अगर वो तुम्हारे दीन की इंसल्ट करे, एक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो डिस्कस करना है भाई. यही तो इम्तिहान है कि मैं आपकी बात सुनूं, आप मेरी बात सुने. लेकिन एक ये है कि लोग बदतमीजी कर रहे हैं, घटिया बातें कर रहे हैं, तो पहले आप समझाएं, उसके बाद वहां से उठ के चले. इसलिए बदतमीजी नहीं बर्दाश्त हो सकती. सर, इज देयर ओनली रिलीजियस डिफरेंस इन सोसाइटी? नहीं, देयर आर मेनी अदर डिफरेंस. मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं एक मौलवी आदमी हूँ. माय टॉपिक वाज रिलीजियस डिफरेंसेस. और मेरा ये ख्याल है कि if we are able to understand how to manage our religious differences, probably we'll also be able to manage our political differences as well. भाई देखें, मैं तो I am more interested in my society. My society has by and large a big chunk, a vast majority of the population which is Muslim. So I'm talking to them, and I'm also talking to non-Muslims, and I'm telling them that our religion does not encourage us to belittle you, to look down upon you. In fact, our religious instructions tell us that you're just equal to us. You are our brothers and sisters. Sir, basic cause of difference starts from home or society. Well, I think home is a part of the society. Sometimes you get influenced by your home, sometimes by your masjid, sometimes by your college, sometimes by your friends, sometimes by some religious people. So it all depends. जो कुरान से फैसले नहीं करते वो काफिर हैं. जो कुरान से फैसला करने से इनकार करते हैं. एक है कि आदमी कमजोर है, हालात में उसके लिए अभी मुमकिन नहीं है कि वो कुरान के मुताबिक फैसला करे, वो अपने आप को गुनाहगार समझता है, वो काफिर नहीं. एक शख्स कहता है मैं इसको मानता हूं कि अल्लाह की किताब है, मुझे मालूम है अल्लाह की किताब है, मगर मैं नहीं करता फैसला, मैं नहीं देता अपनी बहनों को विरासत में हक. ये है इनकार. और आपको किसी को काफिर कहने की जरूरत नहीं, बस वार्न करें लोगों को, समझाएं कि भाई देखो ये गलत काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए. समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं कि जो टॉलरेंस इज बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट, एंड बाय रिस्पेक्टिंग देयर ओपिनियंस आप उनको अपने मौकिफ से आगाह करें. इन्होंने जवाब दिया. Sir, I usually avoid to speak over religion because it takes seconds for people to become extremists because of we utilize religion according to our own interest, whether it is Islam, Christianity, etc. I can understand your point of view and your stance. My problem is that I can do nothing else.
this is what I've chosen for myself as my occupation. And I'm pretty much convinced that if a society is to make progress, it's only going to be when the society is able to understand its religion properly. So I believe that, as Muslims, we must understand our Islam properly. And it's only then that we are going to become good humans, good Muslims. And it's only then that we're going to be able to deal with fellow humans properly. आज के यहूदी भी तो फलस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं, फिर इनके बारे में क्या ख्याल है? उनको भी हम जो जुल्म कर रहे हैं उन सबको हम क्रिटिसाइज करेंगे, मगर क्या सारे यहूदी ऐसे? हरगिज नहीं। आपको मालूम है बहुत से यहूदी वो हैं कि जो इसराइल की स्टेट को गलत समझते हैं, और बहुत से इसराइल के अंदर ऐसे लोग हैं, इसराइली यहूदी, कि जो अपने मुल्क की पॉलिसीज को कतन ठीक नहीं समझते। सर बेसिकली हम कुरान समझकर नहीं पढ़ते, फिर सुनी सुनाई बातों को यकीन कर लेते हैं, और फिर फिरकों में। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये बात आपकी ठीक है बहुत हद तक, लेकिन नॉट कंप्लीटली। जो शख्स कुरान को समझ के पढ़ेगा उसे भी फैसला करना पड़ेगा ना, जब कुरान कंडेम कर रहा है काफिर को, तो काफिर कौन है? तो मुझे तो बड़ा डर लगता है, वो आजकल हुकूमत ने ऐलान किया कि वो हर जगह कुरान पढ़ाएंगे, तो मेरा सवाल ये है कि कौन पढ़ाएगा? इसलिए कि अगर काफिर की डेफिनेशन गैर मुस्लिम की तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने ये बताना शुरू कर दिया कि आप गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं कर सकते, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सो मेरा ये ख्याल है कि कुरान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही तरह से समझना, वरना यही कुरान है भाई जिसको लेके ये जो एक्सट्रीमिस्ट, जो टेररिस्ट हैं, ये लोगों को मारते हैं, इसलिए कि उन्होंने कुरान को सही तरह से प्लेस नहीं किया। सर व्हाई ह्यूमन हैज categorized the religion and they all have concepts of hatred towards each other. Religion, though Allah has clearly said in the Quran Pak, respect each other person. देखिए, एक तो one of the reasons why people have been divided into religious groups is that people have their own respective points of view. They disagree with each other. And there are many people who are emotionally attached to their religious concepts. So they don't want to leave it. And hatred is basically because of lack of understanding, because we follow some people who promote hatred, because we don't understand the Quran properly. And we don't use our intellect. We don't use our sense of understanding this great ability to understand. We're not using our intellect properly. Unfortunately, especially in our society, if you criticize any religious leader, so he's going to tell you, I don't know, okay, don't be worried about fatwa. If you will work at history, the Maulanas had made thousands of fatwas which were totally wrong. Likewise, fatwa on printing press, etc. Fatwa ke baare mein ek baat jaan le, fatwa is an opinion. So why should religious people not give their opinions? I'm not saying don't take it seriously, but just know that it's an opinion, and that's about it. It's not a religious, statement, decree that has come from the heavens. That's what the problem is. There are many people who take the religious opinions of scholars as the ultimate statements in religion. Do you history of printing press? It was banned. Sir, हम youth को तो एजुकेशन के जरिए समझा सकते हैं, मगर बड़ा बूढ़ा लोगों के कॉन्सेप्ट्स का क्या बनेगा? उनको भी एजुकेट करें। एजुकेशन सिर्फ यूथ के लिए नहीं है, तालीम बालगा भी होनी चाहिए. We should educate the older generation as well.
Unfortunately, especially in our society, if you criticize it. دیکھیں یہ بات سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے بڑے بوڑھے سخت ہوتے ہیں. بہت سے ہوتے ہیں جو بیچارے صرف اس لیے ایک پوائنٹ آف ویو کو اختیار کرتے ہوئے بوڑھے ہو گئے کہ ان کے پاس کوئی صحیح پوائنٹ آف ویو آیا ہی نہیں. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو بات ہے کہ اگر ہم ان کو اپنے موقف سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مینٹلی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ آپ غلط رہے ہیں، آپ اس بارے میں کچھ جانتے نہیں یا آپ کو پتہ نہیں ہے. تو ایسے میں کیا چپ ہو کر بیٹھنا مناسب ہے جبکہ ہم 100% صحیح ہوں اور اپنے کو آپ کو غلط ثابت کروانا صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. ہم کو اپنی بات پہنچانی، اگر ہمیں اپنی بات کے صحیح ہونے پر اعتماد ہے تو ہم دوسرے کی بات دیانتداری سے سنیں گے، اپنی بات کو ریویو کریں گے اور اپنی بات پیش کریں گے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی بات صحیح ثابت کرنی ہے، ان کی بات غلط ثابت کرنی ہے، ایسی کی تیسی. نہیں، یہ ہمیں نہیں کرنا. ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے بس. قرآن یہی کہتا ہے بلاغ. let them know کہ دنیا آزاد دنیا ہے. اس آزاد دنیا میں ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. Sir, my question is that as per your saying, only Allah has right to ask his people about their deeds. But what one should do when people become God and start to point out about other people's personal life. ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں اور یہ سمجھیں کہ بڑا برا ہوگا ان کے ساتھ. اللہ معاف کرے. کسی طرح سے ان کو کمیونیکیٹ کریں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں this is not right and they should refrain from it. اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے. آمین. راستہ خود دیکھیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک. یہ آپس میں آپ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ٹالرنس آف کلچرل ڈائیورسٹی از دا بیسٹ وے ٹوورڈز اے پیسفل سوسائٹی. ٹھیک ہے بھائی، ریلیجن از اے پارٹ آف کلچر، تو میں تو اس کلچر کے اس حصے کی بات کر رہا ہوں. جب تک ہم دوسروں کے مذہب کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو دوسرا ہمارے مذہب کو بھی رسپیکٹ نہیں دے سکتا. غلط الفاظ یوز کریں گے. بالکل، میں نے ابھی وہ جو آیت سنائی ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو تم برا بلا نہ کہو، اور اگر آپ نے اپنی بات دوسروں کو سمجھانی ہے ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اپنی بات کو، ان کی بات کو رسپیکٹ کرتے ہوئے سمجھائیں. Our basic education must be in a way where we learn about managing these differences. Absolutely, absolutely. And we must continue to exchange notes, exchange arguments. پڑھ کے جواب دے دیں سر. کیا پڑھ کے جواب دے دوں؟ Why differences have no end. یار نہیں، ڈفرینسز کا تو اینڈ ہے، ضد کا کوئی اینڈ نہیں. تو اگر آپ ڈفرینسز کو سارٹ آؤٹ کریں، I can assure you differences can end. But then obviously there are different perspectives, there are different points of view. People have their own emotional attachments, so they don't come to an end. آپ کا کیا خیال ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمیں جہاد کرنا چاہیے یہود کے خلاف؟ لیکن جہاد کا اعلان مسلمان حکمران کرتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے پھر کئی شرائط. لیکن یہ ظلم ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو یقیناً ہمارے جو ہیں حکمرانوں کو اس پہ سوچنا چاہیے. Main difference is people. There is no difference. Okay.
please fill out the attendance form. چلیں, kindly send attendance link. Okay, اس کا مطلب اب یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے. Started filling it out. Right. How to open it on different browser. Okay, sorry. So اس کا مطلب یہ ختم. ٹھیک ہے جی, میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. I'm really sorry کہ شروع میں کچھ وہ ہمارے ٹیکنیکل پرابلمز ہو گئی. It was simply because of me. میں بالکل ہی I don't understand these technicalities. But I hope there were things that were useful, and inshallah we'll continue to be in contact with each other. If I am allowed, I'm now leaving. Assalamu alaikum wa rahmatullahi